تقدیر میں جو شر موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ شرعیہ یعنی کونیہ سے وجود میں آتا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک چیز شر ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ کیوں کرتا ہے جب اللہ کو ہی خود پسند بھی نہیں ہے؟ مثال کے طور پر چلیں یہ بتائیں، ابلیس کا وجود اللہ کے ارادہ کونیہ سے ہے، ارادہ شرعیہ سے ہے؟ کونیہ سے ہے، شرعیہ سے تو نہیں ہے، محبوب تو نہیں ہے اللہ کو۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ آتا ہے نا نیچرلی، اور وہ کیا ہے کہ جب ایک چیز شر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ارادہ کیوں کیا جبکہ اللہ کو پسند بھی نہیں ہے؟ ہم دیکھیں، ہم جو ہے نا، ہم انسان اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں کیونکہ ہم چھوٹی عقل والے ہیں اور ہم اپنے حساب سے سوچتے ہیں۔ انسان عموماً اسی چیز کا ارادہ کرتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان آگ میں ہاتھ ڈالنے کا ارادہ نہیں کرتا، انسان اپنے بچے کو مارنے کا ارادہ، اس کو تکلیف دینے کا ارادہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم انسان ہے نا، ہم لمیٹڈ سوچ والے ہیں۔ ہمارے معاملات اور اللہ کے معاملات میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ چل ایک مثال سے سمجھیں کہ فلاں شخص کا بیٹا بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کی سرجری ہوگی۔ سرجری کو اگر بظاہر دیکھا جائے تو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کاٹ پیٹ ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی بچہ اگر اپنی نگاہ سے دیکھے گا تو اس کو کیسے سمجھے گا میری تو کاٹ پیٹ ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر جو ہے وہ جو بھی لے کے آ رہا ہے اور میری اسکن کاٹ رہا ہے، مجھے تو یہ پتا ہے۔ بچے کو کیا پتا ہے کہ میری اسکن کاٹ رہا ہے؟ والد کو کیا پتا ہے کہ علاج ہو رہا ہے؟ یعنی وہ جو اسکن کا کاٹنا ہے وہ تو شر ہے، لیکن باپ کا مقصد سکن کاٹنا نہیں ہے، باپ کا مقصد علاج ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ارادہ لذاتی ہی، ارادہ لغیری ہی۔ یعنی کسی چیز کا آپ ارادہ کرتے ہیں اس چیز کے لیے نہیں، اس سے آگے جو چیز ریزلٹ کرے گی نا اس چیز کو پانے کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ کڑوی دوائی پیتے ہیں، کڑوا پن آپ کا ارادہ ہے؟ نہیں۔ ارادہ کیا ہے آپ کا؟ لغیری، ارادہ غیر ہے، ارادہ کڑوا پن نہیں ہے، ارادہ کیا ہے؟ علاج، صحت۔ تو یہ جو ہے نا ارادہ، یہ لذاتی ہی، ارادہ لذاتی کیا ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی اسی چیز کا ارادہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو تقدیر میں جو شر ہے وہ لذاتی ہی نہیں، وہ لغیری ہی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ پوچھیں کہ یہ ابلیس کا وجود، ابلیس سے بڑا تو کوئی شر نہیں ہے نا، اس لیے میں نے اس کی ایگزامپل لے لی۔ آپ پوچھیں ابلیس کے وجود میں کیا کیا ارادہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو سراپا شر محض ہے۔ آپ یہ کہیں گے یہ تو شر محض ہے، میں کہوں گا غلط، شر محض نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز شر محض نہیں۔ شر محض کیا ہوتا ہے؟ ایبسولوٹ ایول، ایبسولوٹ ایول یعنی ہر اینگل سے وہ ایول ہی ہو۔ یہ قاعدہ نوٹ کر لیں، شر محض کا وجود نہیں ہے، یا تو خیر ہے یا خیر راجح ہے۔ یا تو خیر کا وجود ہے، سراپا خیر ہے، خیر محض ہے، یا پھر خیر راجح ہے۔ یعنی اس میں ہو سکتا ہے شر موجود ہو لیکن راجح خیر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر شراب، شراب میں خیر ہے یا نہیں؟ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ شراب میں خیر ہے لیکن اس کا مفسدہ اور اس میں جو شر ہے وہ زیادہ ہے، اس لیے حرام ہے۔ تو بھائی یہ بات نوٹ کر لیں، جو دین حرام کرتا چیز ہے اس میں شر راجع ہوتا ہے۔ تو شراب میں خیر ہے، بالکل ہے، لیکن شر زیادہ ہے اس لیے حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ، خیر ہے اس میں، انسان کو کھانے کو مل رہا ہے، طعام، عقل، دکانداری، سب کچھ ہے اس میں، امپلائمنٹ، لیکن شر زیادہ ہے، عقیدے کا شر ہے۔ صحیح؟ تو یہ مسائل جو ہے نا تھوڑے سے متفرق ہیں لیکن ان کو سمجھے، بہت اہم مسائل ہیں، ان میں بہت ساری چیزوں کے آپ کے جوابات ہوں گے انشاءاللہ۔ اب ہم ابلیس کی ایگزامپل لے رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ پرنسپل لکھایا، آپ نے یہ اصول بتلا دیا کہ شر محض کا وجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب ابلیس شر محض نہیں ہے۔ اگلا سوال آپ کا آئے گا، اچھا جی تو ابلیس میں کوئی خیر ہے؟ میں کہوں گا ہے، خیر راجع ہے تبھی تو وجود ہے اس کا۔ کیا مطلب؟ ابلیس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے لیکن اس سے جو نتائج نکلتے ہیں وہ بڑے خیر کے ہیں۔ ابلیس نہیں ہوتا تو جہاد فی سبیل اللہ ہوتا، ابلیس نہیں ہوتا تو کوئی بندہ اللہ کا ولی بنتا، ابلیس نہیں ہوتا تو پھر حق اور باطل کا مارکا ہو کر حق والے باطل پر غالب آ کر اللہ کا قرب حاصل کرتے، اللہ سے دل لگی ہوتی، اللہ سے مناجات ہوتی۔ صحیح ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لے ذات ہی یعنی بذات خود ابلیس کا ارادہ نہیں کیا، لیکن ابلیس کی وجہ سے جو خیر ہے اس ارادے کو لغیرہ ہی کہا جاتا ہے، لغیرہ ہی۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کا قرب، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بالنفس وغیرہ وغیرہ، امتحان، آزمائش۔ لیکن یہ جو ابلیس ہے نا، یہ ابلیس موجود ہے اللہ کے ارادے سے ہے یا نہیں؟ اللہ کے ارادے سے۔ سوال، کون سا ارادہ ہے اللہ کا اس میں؟ ارادہ شرعیہ یا کونیہ؟ اللہ کے ارادہ کونیہ سے موجود ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جب شر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ارادہ کیوں کیا
حالانکہ جو شر ہوتا ہے وہ اللہ کو محبوب تو نہیں ہوتا. کیا اللہ تعالیٰ اس چیز کا ارادہ کر سکتا ہے یا کرتا ہے جو چیز اللہ کو محبوب نہ ہو؟ میں نے کیا کہا؟ ہاں اللہ کا ارادہ ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے, اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ ہاں تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا ارادہ کیوں کیا جب اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب بھی نہیں تھا؟ فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کو محبوب نہیں ہے, لیکن اس سے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ اللہ کو بہت محبوب ہے. اس سے انسان ولایت کے درجات کو حاصل کرتا ہے, اس سے حق اور باطل کے مارکے ہوتے ہیں, اس سے شہادتیں ملتی ہیں, اس سے جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے, اس سے جہاد بن نفس ہوتا ہے. یہ اللہ کو محبوب ہے یا نہیں؟ تو یہ جو ہے نا, یہ جہاد اور قرب الہی, یہ یہ وہ ارادہ ہے, یہ وہ مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ کا لغیر ہی, میں نے اس کو کہا ہے. تو اللہ کا مقصد یا اللہ کا ارادہ ابلیس لذاتی ہی نہیں ہے, ابلیس سے جو رزلٹ ہونے والی چیزیں ہیں وہ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تقدیر کے بہت سارے مسائل آپ کے حل کرے گا.